السلام علیکم دوستو، کہانی عشق کا 10واں اور آخری حصہ پیش خدمت ہے۔ سورج کی تمازت آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ وہ ایک جنگل نما جگہ تھی، پتھریلا راستہ تھا، ساتھ ہی گہری کھائی۔ رمیش سنگھ نے بیا اور اذان کو پٹخ دیا۔ بہت بڑی غلطی ہوئی مجھ سے جو میں نے تمہیں اتنی ڈھیل دی۔ مجھے تمہارے ویسے ہی پیش آنا چاہیے تھا جتنی تمہاری اوقات تھی۔ میرے پیٹھ پیچھے جو چوہے بلی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے نا، اس کی سزا تمہیں مل کے رہے گی۔ خیر اب بھی اتنی دیر نہیں ہوئی، تب تم نہیں تو اب صحیح۔ غیظ و غضب سے بیا کو دیکھتے اس نے کہا۔ گارڈ کو ایک اشارہ کیا۔ اس کے اشارے پہ گارڈ فوراً حرکت میں آئے تھے۔ انہوں نے اذان احمد کو زمین سے اٹھا کے جکڑ لیا۔ وہ حیران ہوتی نظروں سے کبھی رمیش سنگھ کو اور کبھی ان گارڈز کو دیکھ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، اپنے بازوؤں کو زور سے جھٹکتے اس نے چھوٹنے کے لیے زور آزمائی کی، لیکن اس کی کوشش ناکام رہی۔ بیا جائیں، میں آپ یہاں سے، میری پرواہ مت کریں۔ خطرے کی گھنٹی بیا بھی بہتر محسوس کر سکتی تھی۔ اذان احمد نے آواز لگائی تھی اور وہ ہمت جمع کرنے لگی۔ اب رمیش سنگھ کی بھوکی نظریں بیا کے گرد ہوئے وجود پر تھیں۔ وہ سہمی نظروں سے پیچھے ہٹنے لگی، اس سے پہلے کہ رمیش سنگھ آگے بڑھ کے اسے بھی جکڑ لیتا۔ بیا سراج سے اٹھ کر سرپٹ ایک طرف بھاگنے لگی۔ رمیش سنگھ اس غیر متوقع رد عمل کی امید نہیں تھی۔ وہ بری طرح اس کی جرأت پہ تاؤ کھاتا اس کے پیچھے بھاگا۔ بھاگتی ہوئی بیا کو ایک دم اذان احمد کا خیال آیا۔ اسی خیال کے تحت اتنے بھاگتے میں سر موڑا۔ وہ ابھی بھی اس سے زور آزمائی کر رہا تھا۔ آدھے گارڈ اسے چھوڑ کر بیا کو پکڑنے رمیش سنگھ کی مدد کے لیے بھاگ رہے تھے۔ بیا کے پیچھے مڑ کر دیکھنے سے راستے میں موجود پتھر سے ٹھوکر کھا کے گری۔ اس کی کرا بلند ہوئی، اس کے گھٹنے چھننی ہو گئے تھے۔ آگے بڑھ کر رمیش سنگھ نے اس کی چوٹی پکڑ لی۔ اس کے گلے میں آئی چادر کو اس نے جھٹکے سے کھینچ لیا اور وہ چلا چلا کر اپنا دفاع کرنے لگی۔ دانت پیستے رمیش سنگھ نے اس کی چوٹی کو مزید زور سے کھینچا۔ وہ حلق کے بل چلائی۔ اس کی چھلنی گھٹنے خون سے تر ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ پسینے میں وہ پہلے سے زیادہ شرابور تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید رمیش سنگھ کی زیادتی کا شکار ہوتی، مٹھی میں جکڑا پتھر اس نے رمیش سنگھ کے ماتھے پہ دے مارا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے تھرس تھام کے بھینسے کی طرح ڈکارنے لگا تھا۔ اس کے ہاتھ پل بھر میں مٹی خون سے بھر گئے تھے، ماتھا ایک الگ لہو لہان تھا۔ بیا کی چادر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ موقع غنیمت جان کے بیا نے جلدی سے چادر اٹھا کے اوڑھ لی۔ وہ لرز رہی تھی۔ رمیش سنگھ کی چیخ سن کر گارڈز اذان احمد کو چھوڑ کے اس کی طرف لپکے۔ اذان احمد سراج سے بیا کی طرف بھاگا۔ چلو بیا، جلدی۔ بھاگتے ہوئے سراج سے بیا کا ہاتھ تھامتے وہ مطلوبہ راستے کی طرف بھاگنے لگا۔ بیا بھی جلدی سے اس کے ہم قدم ہو گئی۔ بھاگتے ہوئے اذان احمد اور بیا کو رمیش سنگھ نے دانت پیس کر دیکھا۔ اس کا سر گھوم رہا تھا، لیکن قہر بھری نظروں سے ان دونوں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر رمیش سنگھ ہٹتے سے اکھڑ گیا۔ ساتھ کھڑے گارڈز سے اس نے چھپٹنے کے سے انداز میں گن پکڑ کر اذان احمد کا نشانہ لیا۔ اس سے پہلے کہ ٹریگر دب پاتا، اچانک ہوا کی سی تیزی سے ایک جیپ نمودار ہوئی جب بیا اور اذان احمد کے بالکل پاس رکی۔ بھاگتے ہوئے اذان احمد نے ایک نظر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہستی کو دیکھا۔ ویشالی کو دیکھ کر وہ چونک گیا۔ یاش، جلدی کرو، بیا کو لے کے جلدی بیٹھو، ویشالی نے تیزی سے کہا۔ اذان احمد نے پہلے سہارے سے بیا کو اور پھر خود بھی جلدی سے بیٹھ گیا۔ ان کے بیٹھتے ہی ویشالی نے جیپ آگے بڑھا دی۔ رمیش سنگھ کو پتنگے لگے ہوئے تھا، اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ جلدی سے اس نے بھی گاڑی نکالنے کا حکم دیا۔ ایک لمحے سے بھی پہلے اس کے حکم کی تقلید ہوئی۔ گاڑیاں جلدی لائن میں پتھریلے راستوں پہ دوڑنے لگی۔ جلدی چلاؤ ڈرائیور، پر وہ دھاڑا اور سب کی جان بچانے کے لیے وہ اور تیز چلانے میں جت گیا۔ ویشالی کی گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی تھی۔ وہ ممکنہ تیزی سے چلا رہی تھی۔ سامنے جا بجا لگے درخت اور غیر ہموار راستہ ان کی راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ رمیش سنگھ کے کارندے گاڑی کو رکوانے کے لیے پے در پہ فائر کر رہے تھے۔ ویشالی مستعدی سے گاڑی چلا رہی تھی۔ اسی وقت رمیش سنگھ کی گولی ویشالی کی پیٹھ
کو چیر گئی۔ ایک دل زور نسوانی چیخ فضا میں گونجی اور گاڑی کا اسٹیئرنگ بے اختیار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ویشالی! اذان احمد کی خوف زدہ آواز نکلی۔ بیا بھی اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ پھٹی نگاہوں سے ویشالی کو تڑپتا ہوا دیکھنے لگے۔ گاڑی بے قابو ہوتی ادھر ادھر دوڑنے لگی، لیکن وہ دونوں کی پرواہ کیے بغیر ویشالی کی طرف متوجہ تھے۔ اسی وقت گاڑی ایک درخت سے ٹکرا کے جھٹکے سے رک گئی۔ ویشالی دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامے اذان احمد فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ رمیش سنگھ بدستور اس کے قریب پہنچ رہا تھا۔ گاڑی رکتی دیکھ کر ان کی آنکھوں میں چمک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بیا سے خوف سے کبھی آگے کبھی پیچھے دیکھ رہی تھی۔ یہ یاش، تم لوگ جاؤ، میری فکر چھوڑو۔ وہ کانپتے لرزتے ہوئے مشکل سے بولی۔ کیوں؟ کیا تم ویشالی کیوں اپنی جان کی بازی لگائی میرے لیے؟ وہ افسردگی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں بہت محبت کرتی تھی تم سے، اور تم ہی تو چاہتے تھے کہ نہ میں تمہاری جان چھوڑ دوں، سو تمہارا حکم سر۔ آنکھوں پہ وہ مسکرا کے آخری وقت میں بھی اس سے اپنے جذبات کے اظہار کر رہی تھی، اور وہ اپنی نظروں میں آپ گر رہا تھا۔ ویشالی کی اس حالت کی ذمہ دار سراسر وہ تھا، لیکن وہ بھی کیا کرتا، کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ بیا اپنی جگہ چور بن رہی تھی۔ نہیں ویشالی، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تعصب سے اسے گلا کر رہا تھا۔ تمہیں اس مشکل وقت میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اتنی سنگ دل نہیں ہوں میں۔ اب وہ مسکرا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں اس کے لیے پیار تھا۔ وہ نادم ہو رہا تھا۔ ویشالی، مجھے معاف کر دینا۔ وہ التجائی لہجے میں بولا۔ نہیں کرو یہ پلیز یاش، تم لوگ جاؤ پلیز۔ اذان احمد کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ کر اس نے کہا۔ پیا کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، خون مسلسل بہنے کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ تمہیں اس طرح نہیں چھوڑ سکتا، وہ ضدی پن سے بولا۔ پلیز یاش، مان لو میری بات، ورنہ وہ لوگ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ضد مت کرو، جاؤ بیا کو لے کر۔ اب کے بار اس نے جیسے حکم دیا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا ویشالی کی سانس اکھڑنے لگی۔ ویشالی، تم ٹھیک ہو؟ اس کے پسینے سے بھیگا چہرہ مزید زرد پڑ چکا تھا۔ گاڑی رکنے کی آواز پر وہ دونوں چونکے۔ رمیش سنگھ جیپ سے نفرت بھرے انداز میں ان کی طرف بڑھا۔ اذان کو اس نے پشت سے پکڑ کے نیچے کھینچا۔ وہ زمین بوس ہو گیا۔ بیا کا بھی یہی حال ہوا۔ رمیش سنگھ نے اس کی چوٹی زور سے کھینچی۔ وہ درد سے بے حال ہوتی زمین پہ جا لگی۔ ویشالی کی نگاہیں ساخت ہو گئی تھیں۔ بیا سسکنے لگی۔ نہ جانے کیسی آزمائش تھی اور کتنی تھی، یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ چھی چھی، درد ہوا۔ اب تو تم لوگوں کو موت ہی اس درد سے نجات دلا سکتی ہے۔ رمیش سنگھ کے تمسخر سے بھرائی ہوئی آواز گونجی۔ اذان احمد جیسے نیند سے جاگا تھا۔ چونک کر اس نے اپنے آس پاس دیکھا۔ رمیش سنگھ کے گارڈ اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ ایک نظر جامد ویشالی پہ ڈالتے اذان احمد کے چہرے کے نقوش تن گئے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رمیش سنگھ، تم نے یہ بالکل اچھا نہیں کیا۔ تمہیں اپنے بھائی کے کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اتنی درندگی، اتنی سفاکیت، اتنی بے رحم دل تمہارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ویشالی کے موت کا صدمہ اس کے لیے بہت گہرا تھا، اور وہ کب سے ادب و لحاظ کی خاطر میں رکھ سب جھیلتا آیا ہوں، لیکن اس وقت وہ کوئی اور ہی لگ رہا تھا۔ اس کے گستاخ بے ادب الفاظ سن کے رمیش سنگھ باخود رہ گیا۔ یہ تم کس لہجے میں بات کرو مجھ سے؟ تمہیں اندازہ ہے کہ تم کیا بول رہے ہو؟ رمیش سنگھ نے اسے خبردار کیا۔ اس لہجے میں مجھے پہلے بات ہی کر لینی چاہیے تھی تم سے۔ میں ہی پاگل تھا جو مجھے تمہارے مصنوعی لگاوٹ کو والہانہ محبت سمجھتا تھا۔ وہ اسے آئینہ دکھانے لگا۔ اور جو تم نے کیا، اپنا دھرم بدل لیا، میرا مان محبت کو چکنا چور کیا، اس کا کیا؟ خیر، حقیقت بدلی تو نہیں جا سکتی نا؟ حقیقت کا پتہ صاف کیا جاتا ہے، جو مجھے ہر حال میں کرنا ہے۔ تمہاری گستاخی قابل معافی تو کبھی نہ ہو سکتی۔ میرے نزدیک اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ رمیش سنگھ نے معنی خیز لہجے میں کہتے ہوئے اسے اپنے ہاتھوں میں موجود گن سے اذان احمد کا نشانہ لیا۔ بیا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھے خوفزدہ سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ٹریگر دب پاتا، اذان احمد کے جسم میں حرکت ہوئی۔
آگے بڑھ کر اس نے زوردار دھکا رمیش سنگھ کو مارا، اس کے ساتھ ہی ٹریگر بھی دب گیا، بندوق کا رخ اوپر کی طرف ہو گیا اور گولی ہوا میں تیرنے لگی۔ اس کے دھماکے کی فضا میں عجیب کوہرام برپا ہو گیا، پرندے گھبرا کے ادھر ادھر اڑنے لگے۔ رمیش سنگھ دھکے کی وجہ سے بدحواس ہوتا 3-4 قدم لڑکھڑا گیا، اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتا اذان احمد بیا کا ہاتھ تھامے ان کے جھنڈ سے سراج سے نکلا تھا، ایک طرف کو بھاگتے ہوئے بیا کو بھی ساتھ گھسیٹ رہا تھا۔ گھٹنے جلنی ہونے کی وجہ سے بیا بھی زیادہ تیز نہیں چل پا رہی تھی، جلدی ہی وہ گر گئی۔ بیا اٹھو، ہمت کرو پلیز، نیچے لیٹیں۔ بیا بری طرح ہانپنے لگی۔ میں اور نہیں بھاگ سکتی، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ مزید جواب دے پاتا، رمیش سنگھ کی بندوق سے نکلی ہوئی گولی اس کی پیٹھ سے سینہ چیرتی ہوئی نکل گئی۔ وہ اپنا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بے یقین سا پیچھے مڑا، اس کا ہاتھ بھی خون میں لت پت ہو گیا تھا۔ بیا خوف زدہ سی منہ پر ہاتھ رکھے رمیش سنگھ کی بندوق سے دھواں نکل رہا تھا۔ اذان احمد بے یقینی سا بھائی رمیش سنگھ کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ اسے رمیش سنگھ سے اس حد تک جانے کی امید نہیں تھی، لیکن رمیش سنگھ کے تاثرات میں کوئی لچک نہیں تھی، اس کی زخمی حالت بھی اس کے لیے کوئی نرم جذبہ نہ پیدا کر سکی۔ آہستہ آہستہ اس کے گھٹنے زمین سے ٹکرائے، پھر وہ خود بھی پیٹ کے بل زمین بوس ہو گیا۔ اذان بیا کے منہ سے بس یہی نکلا، بیا آپ جائیں یہاں سے، ان کو میں دیکھ لوں گا۔ میں اذان کی نڈھال سی آواز نکلی، وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی اور خود کو کوس رہی تھی۔ جب اس نے اذان احمد کے ساتھ وہاں سے بھاگنے کی حامی بھری تھی، منع کیا تھا تمہیں کہ باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، لیکن تمہارا سر پہ تو عشق کا بھوت سوار تھا نا، جو اتارنا ضروری تھا۔ رمیش سنگھ کی تمسخرانہ آواز گونجی، آہستہ سے وہ چل کر اس کے نزدیک آیا۔ اذان احمد کا وجود پسینے پسینے ہو رہا تھا، اس کا جسم لرز رہا تھا۔ آہستہ آہستہ جسم کی رہی سہی طاقت جو اب جواب دینے لگی، بیا کا دل ڈول رہا تھا۔ بیا پلیز یہاں سے۔ رمیش سنگھ کی شیطانی نظریں بیا پر محسوس کرتے اذان بے بسی سے سسکا، وہ ڈر کے پیچھے ہٹی۔ آگے بڑھ کے رمیش سنگھ نے اس کے بال پوری کھینچ دیے، ایک دل خراش چیخ آسمان میں دراڑ ڈال گئی۔ ایک بار پھر وہ اس کی چادر کھینچ چکا تھا اور اپنی عزت کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگی۔ رمیش سنگھ کے کارندے اس منظر سے خط اٹھا رہے تھے، سب کو یہ دل فریب منظر بھلا لگ رہا تھا، سب کے جذبات بھڑک رہے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کی یہی ایک تمنا تھی کہ ان تمام پیاسوں کو بھی اس میٹھے چشمے سے پانی پینے کو دیا جائے۔ بیا کی چیخیں مسلسل گونج رہی تھیں۔ اذان احمد ہولے سے کراتا ہوا اٹھا اور ساتھ پڑی بندوق اٹھا کر اس کا دستہ پوری قوت سے اس کے سر پہ دے مارا۔ وہ سر پکڑ کے چلایا، پھر سرخ انگارہ ہوتی نظروں سے وہ مڑا اور سختی سے اذان احمد کی گردن کو پکڑ لیا۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، اس کے سینے سے درد کی اذیتناک ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ اپنے گلے سے چھڑانے لگا۔ بالآخر ہمت کر کے اس نے ایک زوردار ٹانگ رمیش سنگھ کے پیٹ میں رسید کی، وہ درد سے دوہرا ہو کے لڑکھڑا گیا۔ گارڈ بھاگ کر رمیش سنگھ کو تھامنے لگے، جبکہ اس کی آنکھوں میں بھیمبر جلنے لگے۔ شعلہ بار نظروں سے اذان احمد کی طرف دیکھتے چہرہ ہاتھ تہور لیے وہ اس کی طرف لپکا۔ اذان احمد کی قوت ہمت جواب دے رہی تھی، رمیش سنگھ کے پیٹ میں وار کر کے وہ ہانپنے لگا تھا۔ بیا اپنا گرا دوپٹہ اٹھا کے ایک بار پھر سسکنے لگی۔ رمیش سنگھ نے آگے بڑھ کے اذان احمد کا گریبان پکڑ لیا، اس کے منہ ناک سے خون بہہ رہا تھا، پسینے میں وہ بھیگا ہوا تھا۔ بیا بھی کئی زخم کھا چکی تھی۔ جوگندر ناتھ رمیش سنگھ نے پیچھے مڑ کر کسی کو آواز دی، جی صاحب جی۔ جوگندر بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا، سب لوگ اسے جکڑ لو، جب تک یہ میری راہ میں رکاوٹ نہ بنے اسے جکڑے رہو، اگر یہ ایسی ویسی کوشش بھی کرے تو مجھ سے اجازت لیے بغیر اس کی چمڑی ادھیڑ دینا۔ جوگندر کو اندرلیا دے کر وہ پھر بیا کی طرف لپکا۔ کیڑی ایک گونجدار آواز پہ سب چونک کر رہ گئے۔ بیا بھی شناسا آواز پر مڑے کر دیکھتے بے حال یقین و ساکھ سی رہ گئی۔ اذان احمد نے ذرا سا سر موڑ کر دیکھا اور زمین پہ ڈھہ گیا آنے والی شخصیت کو۔ رمیش سنگھ تو کیا
گارڈ بھی پہچان چکے تھے۔ رمیش سنگھ کو سانپ سونگھ گیا۔ پہلے ہی اذان احمد کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا تھا، اب ایک اور مصیبت سر آئے اٹھائے اس کی راہ میں حائل ہو رہی تھی۔ یک نہ شد دو شد، غصے سے وہ دانت پیس کے رہ گیا۔ نویر بیا بے یقینی و خوشی کے ملے جلے جذبات میں بڑبڑائی تھی۔ اب اس کی بار اذان احمد نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، اس کے دل پہ بجلیاں ہی گری تھیں۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا، اٹھنے کی ساکھ نہیں تھی اس میں۔ نویر کو دیکھ کے بیا کی اٹکی سانسیں بحال ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ بے یقینی و خوشگوار حیرت کی سی کیفیت میں اٹھ کر نویر احمد کی طرف بڑھتی، رمیش سنگھ کی پستول کا دستہ اس کے سر پہ لگا۔ اسے لگا جیسے اس کے سر میں بلاسٹ ہوا ہو۔ کیڑی بیا کے ساتھ نویر احمد بھی چلایا۔ اذان بھی اوندھے منہ پڑا، سب دیکھ رہا تھا۔ بیا کی اس قدر تکلیف و تڑپ اٹھا، اگر اس کی زندگی مطلوب ہے تو وہیں کھڑے رہو۔ اس کے آگے بڑھنے پر رمیش سنگھ دھاڑا، وہ ناچار وہیں رک گیا۔ بیا ایک طرف نیچے زمین پہ لیٹی سسک رہی تھی، اس کے سر میں شدید اذیت ناک ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ دیکھو رمیش سنگھ، تم جو کوئی بھی ہو، میں تمہیں نہیں جانتا تم کیا چاہتے ہو، لیکن ہم بیٹھ کر بھی بات کر سکتے ہیں۔ یہ خون خرابہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آنی چاہیے۔ رمیش سنگھ کے ناپاک ارادے اس کی آنکھوں سے ڈھکے چھپے نہیں تھے، لیکن وہ بات کو آگے بڑھا دینے کے لیے کہہ رہا تھا۔ رمیش سنگھ کا دھیان بٹ سکتا تھا، اب یہ بات سننے سمجھنے سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ اب مجھے گھی نکالنے کے لیے انگلی ٹیڑھی کرنا ہوگی۔ ہر حال ابھی اس کی بات منہ میں رہ گئی۔ نویر افندی نے ایک بم اپنی جیب سے نکالا۔ یہ عمل اس نے رمیش سنگھ کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا تھا۔ پن کھینچ کے اس نے پوری قوت سے بم کچھ دور کھڑے رمیش سنگھ کے گارڈ کی جھرمٹ میں پھینک دیا۔ جتنی مستعدی سے بم متعلقہ جگہ پہنچا، اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ وہ پھٹا۔ ان لوگوں کو موقع دیے بغیر تھوڑی ہی دیر میں آہو بکا مچ گئی۔ کچھ اپنے کٹے پٹے وجود کے ساتھ زمین پہ پڑے سسک رہے تھے، کچھ لوگ بھاگ گئے۔ رمیش سنگھ کی پکار بھی ان پر کوئی اثر نہ ڈال سکی۔ تیری تو کمینے کہیں کا لگتا ہے پوری طرح تیار، تمہارے قزبل صحیح سے نہیں نکلے تھے جو ایک بار پھر مرنے کے لیے واپس لوٹ آئے۔ شعلہ بار نظروں سے نویر احمد کو دیکھتے اس نے اس پر طنزیہ چوٹ کی۔ واپس تو میں لوٹا ہوں، لیکن تمہاری موت بن کے مجھے قسم ہے اپنی محبت کی، جب تک میں تمہاری آنکھوں میں موت کا خوف نہیں دیکھ لیتا تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ وہ بھی دھاڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ کے اس نے رمیش سنگھ کا گریبان پکڑ لیا۔ کسی بھی طرح کی دیر کیے بغیر اس نے اکٹھے ہی 2-3 مکے اس کے منہ پہ جڑ دیے۔ وہ بوکھلا گیا۔ پھر اگلے ہی لمحے دونوں ایک دوسرے کا گلا پکڑ چکے تھے۔ آپس میں گتم گتت سے وہ دونوں اسی حالت میں زمین پہ گرے۔ بیا بھی سب دیکھ رہی تھی۔ نویر افندی کے لیے اس کی آنکھوں میں فکر تھی۔ نویر پلیز سنبھل کے، بے ساختہ ہی اس کے منہ سے نکلا۔ دونوں ایک دوسرے پہ تھپڑوں اور مکوں کی بارش کر رہے تھے۔ رمیش سنگھ نویر افندی پہ بھاری پڑ رہا تھا۔ نویر افندی کو لہو لہان ہوتے دیکھتے بیا ہمت کر کے ہولے سے اٹھی۔ نزدیک ہی پڑا خنجر اٹھا کر وہ ان دونوں کی طرف بڑھی۔ ایک زوردار چیخ مار کے اس نے وہ خنجر رمیش سنگھ کے جسم میں پیوست کر دیا۔ ایک کربناک چیخ اس کے منہ سے گونجی۔ چوٹ کھا کر وہ ایک طرف ڈھہ گیا۔ جلدی سے وہ تڑپنے کے پاک ساخت ہو گیا۔ گہری سانس لے کے بیا نے اپنا وجود ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ زندگی کے بے شمار کٹھنائیوں نے اس کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی۔ کیڑی نویر افندی نے اسے پیار سے پکارا تھا۔ وہ جی جان سے اس آواز کی طرف متوجہ ہوئی۔ چاہنے کے باوجود وہ اٹھ نہ سکی۔ آخر کچھ دیر ہانپنے کے بعد وہ خود ہی اس تک چل آیا۔ کیسی ہو تم؟ اس نے پیار سے سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ کوئی جواب نہ دے پائی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ ارے پگلی روتی کیوں ہو؟ اب میں آ گیا ہوں نا، اب کس کی مجال نہیں کہ تمہیں چھو بھی سکے۔ اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے اس نے دلاسا دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ چلو اتنی آزمائشوں کے بعد پھر سے ایک نئی زندگی شروع کریں۔ ایک عزم کے ساتھ اس نے اس کی رائے لی۔ آنسو پہنچتے اس نے آہستگی سے سر ہلا دیا۔ اپنوں سے ملیں، اپنے وطن پاکستان کو محسوس کریں۔ سہارا دیتے اس نے بیا کو اٹھا کے کھڑا کیا۔ وہ اس کا کندھا تھامے لڑکھڑاتے ہوئے اپنے بدن کو گھسیٹنے لگی۔ اب نویر افندی کا سہارا تھا اس کے پاس۔ اب
اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ سامنے کانٹوں کی دیوار تھی جس کے پار پاکستانی جھنڈا لہرا رہا تھا، سب ہلالی پرچم اسے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ خوشگواریت کا احساس کے اندر رس بچ گیا تھا۔ بے اختیار وہ سیدھی چلنے لگی۔ بیا اس سے پہلے کہ وہ اس زمین پہ پاؤں رکھتی، اذان احمد کی شکوہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ اس جھٹکے سے نویر آفندی سے الگ ہوئی۔ کیا ہوا بیا؟ حیرت سے بیا کے اس رد عمل پہ سوال کیا۔ اذان احمد، وہ بے خیالی میں بڑبڑائی۔ کون اذان احمد؟ بیا کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ الجھے ہوئے بولا۔ اذان احمد رمیش سنگھ کا چھوٹا بھائی، جس نے اپنے بھائی سے بغاوت کر کے مجھے اس جہنم سے نجات دلائی۔ اب آخر تک اس نے میرا ساتھ دیا ہے۔ ہمیں واپس چلنا چاہیے، اسے لیے بغیر ہم نہیں جا سکتے۔ وہ اسے بتا کر تیزی سے واپس مڑی، لیکن نویر آفندی نے اس کا ہاتھ تھام لیا جو اس نے جھٹکے سے چھڑایا۔ جذبات میں آ کے وہ بھول گئی تھی کہ وہ شخص اس کا سابقہ شوہر تھا۔ نویر آفندی نے خاصا نوٹس لیا اس بات کا۔ دیکھو بیا، تم بھول رہی ہو، اس زمین نے ہمیں بہت قربانیاں لی ہیں۔ اگر قدرت نے ہمیں یہاں تک پہنچا کے احسان کیا ہے تو اس نعمت کو ٹھکرانا کفر ہے۔ ہمیں واپس نہیں جانا چاہیے۔ اس نے بیا کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بیا کے تفصیل بتانے پہ اسے اذان احمد سے رقابت کی جلن محسوس ہونے لگی۔ نادانستہ طور پہ اس نے کفیل احمد کی موت کی خبر اس سے چھپائی تھی۔ اس حال میں وہ شاید اس کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر پاتی۔ نویر آفندی کی خود غرض باتیں سن کے وہ ششدر رہ گئی۔ آفرین ہے تم پر، تم ایک فوجی ہو اور اتنی خود غرضی باتیں۔ خیر تم نہیں جانا چاہتے تو رہنے دو، میں خود ہی چلی جاؤں گی، وہ تلخی سے کہہ کے پلٹی۔ بیا ناراض مت ہو، میں بھلا تمہیں کیوں کر اکیلا چھوڑ سکتا ہوں، کہہ کر وہ ناچار اس کے پیچھے چل پڑا۔ اذان اٹھو، اذان قریب پہنچ کے اس سے نفس چیک کی جو آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ مان، محبت، عزت، احترام کیا نہیں دیا اس بندے نے اسے، اور وہ اپنی خوشی میں اسے بالکل ہی فراموش کر گئی۔ اسے افسوس ہوا اس کی حالت پہ۔ اذان، اللہ کے واسطہ تمہیں اٹھو، وہ چلائی۔ اس کی آواز پر اس نے ہولے سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ مسکرائی، یہ جانے بغیر کہ رمیش سنگھ چپکے سے گن لیے بیا کے پیچھے کھڑا تھا۔ بیا اس سے پہلے کہ وہ گولی مارتا پیچھے سے نویر آفندی کی تیز آواز پر وہ جلدی سے مڑی۔ اس کے ساتھ ہی رمیش سنگھ بھی مڑا اور اس کی بندوق کا رخ نویر آفندی کی طرف ہوا۔ اگلے ہی لمحے ٹریگر دب گیا۔ گولی کا نشانہ نویر آفندی کا پیٹ بنا۔ ایک دل زور چیخ اس کے منہ سے نکلی اور دوسری بیا کے منہ سے۔ وہ اذیت و خوف سے چلانے لگی۔ نویر آفندی کے زخمی ہوتے اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ اٹھ کر نویر آفندی کی طرف بڑھی کہ اذان احمد اس کا ہاتھ تھام گیا۔ اذان احمد کی آنکھوں میں التجاتی ملتجی لہجے میں اس نے نفی میں سر ہلاتے جانے سے منع کیا۔ وہ تمہارا کوئی نہیں ہے۔ اس تلخ حقیقت پہ وہ فریز ہو گئی۔ اس کی رہی صحیح ساکھ ختم ہو گئی۔ زخم کھا کے نویر آفندی دونوں ہاتھ پھیلائے چلایا تھا۔ آسمان میں ارتعاش پیدا ہو گیا۔ پھر وہ کسی زخمی بھیڑیے کی طرح رمیش سنگھ کی طرف بڑھا۔ اس کی قہر بھری نظروں سے وہ جل رہا تھا۔ بے اختیار رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف در آیا۔ نویر آفندی نے پاس پہنچ کے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہی اوپر اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیا۔ اس کا سر پتلی زمین سے ٹکرایا۔ اس کا سر پھٹ گیا۔ خون کا ایک فوارہ اس کے سر سے بہنے لگا۔ وہ بھینسے کی طرح ڈکارا۔ نویر آفندی نے اس پر بس نہیں کیا۔ اس نے ایک پاؤں رمیش سنگھ کے سینے پہ رکھ کر دونوں ہاتھوں سے اس کا بازو تھام کر کھینچا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر لہرانے لگا تھا۔ ان سفاک انسانوں نے شیطان بن کے میاں بیوی کے رشتے کی دھجیاں اڑائی تھیں۔ اس اذیت ناک منظر پہ اس کے اندر مزید کڑواہٹ گھل گئی۔ رمیش سنگھ کی چیخیں زمین و آسمان لرز رہی تھی، لیکن نویر آفندی کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں اس کے ماں باپ اور گھر والوں کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ اس نے رمیش سنگھ کا بازو تب تک نہیں چھوڑا جب تک وہ جسم سے علیحدہ نہیں ہوا۔ غیظ و غضب سے اس کا اپنا دایاں بازو ایک طرف پھینک کر وہ دوسرے کا بھی یہی حال کیا۔ اس کی منت سماجت اور رحم کی بھیک پر کوئی متعلق اثر بھی نہیں ڈال رہی تھی۔ یہ سب کرنے کے بعد اس نے اس کی گردن مروڑ دی۔ چٹخ کی آواز کے ساتھ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس کا تڑپتا وجود
ساخت ہو گیا، اس کی آنکھیں پتھرا گئی۔ رمیش سنگھ کو بے دردی سے ہلاک کرنے کے بعد وہ بھی ڈھہ گیا۔ کھائی سے نیچے گرنے کی وجہ سے اسے کافی چوٹیں آئی تھیں۔ رمیش سنگھ ہاتھا پائی میں اس کے سارے زخم پھر سے رسنے لگے تھے۔ ایک بار پھر اس کا کھائی سے گر کے بچ جانا اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ تھا، یا شاید رمیش سنگھ کی ہلاکت اسی کے ہاتھوں لکھی تھی۔ ایک طرف ڈری سہمی بیا کھڑی تھی اور اندھے منہ زمین پہ پڑا اذان احمد اب ساخت ہو چکا تھا۔ بیا بے ساختہ اس کی طرف متوجہ تھی۔ اذان ایک اندیشے کے زیر اثر اس نے اسے پکارا۔ ہولے سے اس نے آنکھیں اس کی طرف گھمائیں۔ کلمہ پڑھتے ہوئے آخری ہچکی لے کر آنکھیں میچ گیا۔ بیا منہ پر ہاتھ رکھے لڑکھڑا گئی۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں ایک بار پھر برسنے لگیں۔ بیا نویر آفندی کی کرہ پہ وہ چونک گئی۔ نویر آفندی اس سے کچھ فاصلے پہ پڑا کرا رہا تھا۔ اس کی پکار پہ وہ اس کی جانب بڑھی۔ مجھے معاف کر دینا بیا۔ اس کے پاس بیٹھتے ہی اس نے اپنا کانپتا لرزتا ہاتھ اس کے سامنے باندھ دیے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی روتی رہی۔ رو مت بیا، مجھے ہنسی خوشی رخصت کرو۔ اگر اس جہاں میں ہمارا میل ممکن نہیں تو میں اپنے رب سے امید کرتا ہوں اگلے جہاں میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دے۔ اپنے لہو زدہ ہاتھوں سے اس نے اس کا گال پکڑ کے فریاد کی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو رونے سے باز نہ رکھ سکی۔ اس کے علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ بھی اس کے بس میں نہیں تھا۔ ہمیشہ خوش رہو، آباد رہو۔ ہولے سے اس کا گال تھپ تھپا کے وہ آنکھیں موند گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ بھی لڑک کر زمین پہ آ گرا۔ وہ روتے ہی گھبرائی۔ اس کا دل اچھل کے حلق میں اٹکا۔ نویر اس کی چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے اس کی ہارٹ بیٹ چیک کرتے ہوئے اس نے پکارا، مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اس پہ سکتہ طاری ہو گیا، آنکھیں پتھرا گئیں۔ تم ایسا نہیں کر سکتے نویر، تمہیں جینا ہوگا میری خاطر، اپنوں کی خاطر۔ تم نہیں مر سکتے یا میرے اللہ۔ وہ روتے ہوئے پاگل پن سے اسے جھنجھوڑنے لگی۔ اس پہ غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ وہ کئی دنوں کی بیمار ذہنی مریض لگ رہی تھی۔ اس کی جگہ ہر چیز اس کے دکھ میں شریک ماتم کنا تھی۔ ہر چیز آنسو بہا رہی تھی۔ پہاڑوں کا سینہ اس کے دکھ سے پھٹ رہا تھا۔ وہ سب مل کے اس کا دکھ نہیں بانٹ سکتے تھے۔ ہاتھوں میں منہ چھپائے وہ روتی رہی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی اس کا اسی طرح بیٹھے۔ اس کا سر گھوم رہا تھا۔ اس کا بھی بہت سا خون بہہ چکا تھا۔ الگ ملک کی خوشی کو وہ چند سیکنڈ ہی پا سکی، یا شاید ان کے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ اس کا اور نویر افندی کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اپنی ہستی بستی زندگی میں اتنے بڑے بڑے پہاڑ جیسے دکھوں کا عذاب جھیلا تھا ان دونوں نے۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے دماغ کی نس پھٹنے کے قریب ہو۔ سر میں ایسی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں جن کو اس کے لیے برداشت کرنا ناممکن تھا۔ اس کے جسم کی رہی سہی طاقت بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ اچانک اس کا گلا خشک ہونے لگا۔ اس کا جسم لرزنے لگا۔ وہ زمین پہ دھڑام سے گری۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے لب وا ہوئے، اور ایک آخری ہچکی اسے اس دنیا کی ساری اذیتوں سے نجات دلا گئی۔ تاریخ ایک بار پھر رقم ہو گئی۔ محبت کرنے والے اپنی داستان کو ایک بار پھر ناقابل فراموش بنا کر لوگوں کے دلوں میں محفوظ کر گئے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔